الگ ہے تراویح روزوں کی شان لیلۃ القدر کی کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن۔ ناظرین آداب، میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقریر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ میرے پروگرام نشر ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، مجھے امید ہے میرا آج کا یہ پروگرام بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے اور اپنے آخری عشرے تک آ پہنچا ہے، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں یعنی لیلۃ القدر، میرا آج کا عنوان ہے لیلۃ القدر اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات۔ ناظرین، میرا آج کا جو عنوان ہے لیلۃ القدر کا قدر والی رات یعنی بہت منزلت والی رات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ یعنی یہ وہ رات ہے، یہ وہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اگر بندہ ایک رات اپنی عبادت کر لے، نفلیں پڑھے، نیک اعمال کرے، دعائیں مانگے، اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قربت حاصل کرے، تو یعنی اس نے اپنی زندگی کی 83 سال عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 دنوں پہ مشتمل کیا ہے اور ان 1000 مہینوں میں مشتمل کیا ہے، تو یہ جو 1000 مہینے ہیں یہ 83 سال پہ برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہم بندوں کو، ہم مومن بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت اور برکت نازل فرمائی اس رات میں کہ اگر بندہ ایک رات لگاتار اس رات میں عبادت کرتا رہے تو یعنی مانو اس نے اپنی عمر کے 83 سال لگاتار عبادت میں مشغول رہا۔ یہ رات اتنی خیر و منزلت والی اور برکت والی رات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے نبی، اگر مجھے لیلۃ القدر میسر ہو جائے، مل جائے، تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو تم یہ دعا مانگو، یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ اتنی جامع اور مکمل دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بھی یہ حاصل بتائی کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتنی اچھی آفرز کر رکھی ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی جو بندہ عبادت نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ بھی بندہ اس رات میں عبادت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو فوائدے ملتے ہیں، اس کو اس رات کا ثواب معلوم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس رات میں جس نے بھی عبادت کی یعنی اس نے اپنی عمر کے 83 سال لگاتار عبادت کرتا رہا، تو سوچیے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ کتنا محبوب ہوتا چلا گیا کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک لگاتار 83 سال تک اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ ناظرین، یہ رات اتنی اچھی، اتنی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بار اس رات کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ رات مبارک والی رات ہے اور یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام اپنے آپ میں متعین کیا ہے لیلۃ القدر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اور مہینے ہیں اور دن ہیں، اسی طرح جیسے جمعے کا دن اللہ کی نظر میں سب سے افضل دن ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا دن اللہ کا مہینہ ہے اور بہت بامقدس اور بہت رحمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے شروع کے 2 عشرے چھوڑ کے آخری عشرے کی یہ راتیں لیلۃ القدر اللہ کے نزدیک بڑی قدر والی رات ہیں۔ ناظرین، جتنا زیادہ ہو سکے اس رات سے فائدہ اٹھائیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریے، نیک اعمال کریے، صدقات کریے، دعائیں مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوش نصیب ہے جو یہ رمضان ہمیں دیے، اور ہم اللہ سے دعا ہے کہ اگلا رمضان تک ہمیں پہنچائے۔ میری یہ درخواست ہے کہ میرا یہ جو پروگرام ہے اس کو ایسے ہی نہ سنیے، اس کو عمل میں لائیے، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کے ساتھ عمل میں لائیے۔ اللہ کی یہ لیلۃ القدر کی جو منزلت فضیلت ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو یہ راتیں رکھی ہیں، یہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 5، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ویسے تو بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ طاق راتیں جو ہیں یہ پورے آخری عشرے میں کہیں نہ کہیں ہیں،
کسی نہ کسی ملک میں یہ رات کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. لہٰذا اس پورے عشرے میں اللہ کے نبی جس طرح آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے تھے، کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے. کسی چیز کے کام کرنے کو جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انرجیٹک ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس رات میں اپنے آپ کو انرجیٹک بناؤ، اپنے آپ کو اتنا محدود کر لو، اپنے آپ کو عبادت کے لائق اتنا مصروف کر لو اور کمر کس کے اس رات کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طرح اس کی عبادت کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے آفرز رکھتا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رکھتا ہے. دنیاوی کاموں میں تو کمپنیز ہوتی ہیں، بڑے بڑے آفرز رکھتی ہیں، بڑے بڑے پیکیجز دیتی ہیں تاکہ کمپنیز کو بھی فائدہ ہو، لیکن یہاں صرف اللہ اپنے فائدے کے لیے اس رات کو متعین کیا اللہ نے، جس کا نام لیلۃ القدر رکھا، اور جس کا حساب جو ثواب ہے اس کا 1000 گنا ثواب رکھا. میرا یہ پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. میری گزارش ہے کہ سیاسی تقدیر کے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کا بٹن دبا کر شکریہ کا موقع دیجیے. میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے الوداع لیتی ہوں. مع السلامہ. الگ ہے تراویح روزوں کی شان لیلۃ القدر کی، کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن.